اصفہان کے صوبے میں ایک علاقہ تھا جی، وہاں سے سلمان فارسی اپنی سرداری کی گدی چھوڑ کے آئے، اور دینی گدی بھی تھی اور سیاسی گدی بھی تھی ان کے پاس۔ ان کے والد صاحب روحانی پیشوا بھی تھے اس قوم کے، میگنزم اور زوراسٹرنزم کے مذہب کے مجوسی جو تھے اس دور کے، اور آپ سیاسی گدی کے بھی مالک تھے وہاں پر۔ صہیب رومی روم سے سفر کر کے آئے ہیں نبی کی جماعت کو جوائن کرنے۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے تعلق رکھ کے اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے جو بندے چنے ہیں خود چنے ہیں۔ اس انتخاب کے اوپر کسی انسان کا حق نہیں ہے کلام کرنے کا، یہ آسمانی انتخاب ہے، اور وہ بھی فیصلہ ہے، کسبی فیصلہ نہیں ہے۔ نہ نبوت محنت سے مل سکتی ہے، نہ عبادت سے مل سکتی ہے، نہ ریاضت سے مل سکتی ہے، اور نہ سیاست سے نبوت مل سکتی ہے۔ نبوت کا کوئی سلیبس نہیں ہے، یہ وابی ہے، یہ جسے آسمان کا فیصلہ آ جائے اس کو ملتی ہے۔ اور صحبت نبی بھی کوئی کسبی چیز نہیں ہے، اس کا انتخاب بھی آسمانوں پر ہوا ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی سے سینے دھڑکے ہیں اس دور میں نبی کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ اور مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بازوؤں نے مل کے، مٹھی بھر لوگ تھے، مٹھی بھر، قلیل، 3 بر اعظموں کی، 3 بر اعظموں پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا ان لوگوں نے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ملٹری ایکسپیڈیشنز، جہادی نظم کے اندر انہوں نے علاقائی کانکر کرنے میں فتوحات کے تحت نہیں۔ میں نے ابھی ایک کتاب پڑھی عربی کے اندر، نبوی دور میں کتنے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 30 سے اوپر ڈپارٹمنٹس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں اسٹیبلش، 30-35 ادارے تھے جو چلا رہے تھے، اور 4 ادارے تو اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں، جب جرم اور اماں ہاجرہ کا الحاق ہوا تھا زمزم کے کنویں کے اوپر۔ حاجیوں کی خدمت، پانی کی نکاسی، پارلیمانی فیصلے، اور جنگ جسے ہم کہتے ہیں لوایا، یہ 4 ڈپارٹمنٹ تو اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو نبوی دور کے اندر تو کرائسس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایک نظم اسٹیبلش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغام کی جو آسمان سے آیا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کرنے کے لیے ایک علیحدہ بینچ تشکیل دی آپ، ویمن رائٹس کمیشنز بنائے آپ نے اس دور کے اندر، اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ٹیم تشکیل دی آپ نے، وار مینجمنٹ میں خالد بن ولید کو کھڑا کیا آپ نے، اقتصادیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قد آور ہستیاں کھڑی کی اور صحابہ نے علم سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اور شر کے بیچ میں فیصلہ تو آسان کام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس العاقل الذی یعلم الخیر من الشر، شر اور خیر کا موازنہ کرنا کوئی عقل کی بڑی معراج نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي يَعْلَمُ الْخَيْرَ مِنَ الْخَيْرَيْنِ وَالشَّرَّ مِنَ الشَّرَّيْنِ، جو 2 خیروں میں سے بڑی خیر اٹھا سکتا ہے، اور جو 2 شر میں سے چھوٹے شر کو سمجھ سکتا ہے اور بڑے شر کو، یہ بڑا عاقل ہے۔ موازنے سکھانے کی بینچ سکھائی آپ نے، بچوں کی تربیت کے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، اس پہ صحابی الاٹ کیے ہیں آپ نے۔ اگر جنگ تیر سے ہے تو تیر انداز کھڑے کیے، اور اگر جنگ اشعار سے ہے تو شاعر کھڑے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے اندر۔ حسان بن ثابت لیڈ کر رہے ہیں وہاں پر لٹریچر اور بلاغت کی ٹیم کو، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے علیحدہ بینچ تشکیل دیا آپ نے زید رضی اللہ عنہ کے تھرو۔ اس دور میں جو مسئلے تھے، اس دور کے بعد عالمگیری فتوے دینے کے لیے ایک علیحدہ اجتہادی بینچ آپ نے تشکیل دیا کہ فتویٰ ان کا ڈپارٹمنٹ، اس میں عام آدمی نہیں بات کر سکتا۔ کتنی کاؤنسلز بنائی ہیں آپ نے،
سیاسی امور کے اوپر آپ نے علیحدہ بینچ تشکیل دی ہے. وہی بینچ 9 رکنی اوس اور 5 انصار اور 4 مہاجرین کی بینچ کے ساتھ حضرت عمر نے اپنے دور میں بینچ تشکیل دی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ایک دور کے اندر. اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر جب بھی مسلمان کسی علاقے پہ